خداوند کے زندہ کلام میں سے گنتی کی کتاب اور اس کا 19واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے۔ پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے، تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ ایسا آدمی تیسرے دن اس راکھ سے اپنے آپ کو صاف کرے تو وہ 7ویں دن پاک ٹھہرے گا، پر اگر وہ تیسرے دن اپنے کو صاف نہ کرے تو وہ 7ویں دن پاک نہیں ٹھہرے گا۔ جو کوئی آدمی کی لاش کو چھو کر اپنے کو صاف نہ کرے وہ خداوند کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے، وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے، اس کی ناپاکی اب تک اس پر ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ڈیرے میں مر جائے تو اس کے بارے میں شرع یہ ہے، اور جتنے اس ڈیرے میں رہتے ہوں وہ 7 دن تک ناپاک رہیں گے۔ اور ہر ایک کھلا برتن جس کا ڈھکنا اس پر بندھا نہ ہو ناپاک ٹھہرے گا۔ اور جو کوئی میدان میں تلوار کے مقتول کو یا مردہ کو یا آدمی کی ہڈی کو یا کسی قبر کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راکھ کو کسی برتن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالے۔ پھر کوئی پاک آدمی زوفہ لے کر اسے پانی میں ڈبو کر اس ڈیرے پر اور جتنے برتن اور آدمی وہاں ہوں ان پر اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردہ کو یا قبر کو چھوا ہے اس پر چھڑکے۔ وہ پاک آدمی تیسرے دن اور 7ویں دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور 7ویں دن اسے صاف کرے، پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو پاک ہوگا۔ لیکن جو کوئی ناپاک ہو اور اپنی صفائی نہ کرے وہ شخص جماعت میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے مقدس کو ناپاک کیا۔ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے۔ اور یہ ان کے لیے ایک دائمی آئین ہو، جو ناپاکی دور کرنے کے پانی کو لے کر چھڑکے وہ اپنے کپڑے دھوئے، اور جو کوئی ناپاکی دور کرنے کے پانی کو چھوئے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جس کسی چیز کو وہ ناپاک آدمی چھوئے وہ چیز ناپاک ٹھہرے گی، اور جو کوئی اس چیز کو چھو لے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔